مجھے کہتے ہیں مجھے عبدالسلام بیٹا میں نے فوت ہو جانا ہے، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ جب مجھے پوچھے گا تو میں بس اتنی بات کہوں گا، میں اپنی زندگی میں قاری ابراہیم کو چھوڑ کے آیا ہوں، وہ مجھے بخشائے گا۔ استاد گرامی آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ، ان کے مدرسہ مہد القرآن الکریم موچی دروازہ لاہور میں قاری یحییٰ رسول نگری حافظہ اللہ رحمہ اللہ، ان کی وفات کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے۔ وہ ان کے استاد تھے اور بھی مزید جو ان کے استاد ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم بتائیے کہ عوام الناس گزرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ محترم بھائی جان آپ نے یہ سوال کیا کہ قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ آپ کے استاد گرامی ہے، اس دنیا سے وہ اب جا چکے ہیں۔ یقیناً یہ سوال حقیقت ہے اور اس کا جواب بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ استاد گرامی آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے جانے کی بات میرا نہیں، ان کے تمام تلامذہ شاگردان جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، وہ سب کے سب ہی اس غم میں مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت سے سوائے اس کے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے چلے گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافی وہاں پر گفت و شنید کی۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبائر صحابہ جو تھے وہ موجود تھے، تو وہاں پر بہت خوبصورت بات کہی گئی۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ممبر رسول پر یہ بات کہی گئی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد تو اب اس دنیا سے نہیں رہے، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ حی اور قیوم ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، مشائخ کو اور اپنے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، ان سب سے صرف یہی بات کہوں گا کہ اس وقت جیسا کہ میرے استاد گرامی قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی جب وہ استاد محترم کو لحد میں اتار رہے تھے، تو واپسی پہ مجھے یہ شرف بخشا گیا کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے کہا استاد جی مجھے موقع دے، میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو ان کو میں نے وہاں استاد جی کی قبر کے پاس سے وہاں سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور استاد جی کو ان کے گھر میں چھوڑا، تو راستے میں نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا جب استاد زندہ ہوتا ہے تو آدمی شاگرد ان سے فیض لیتے ہیں، اور جب وہ استاد فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو فیض لیا ہوتا ہے اس کو آگے منتقل کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جب بھی سبق پڑھانا ہے تو ان کے پوتے شاگردوں کو ہمیشہ سبق میں ان کی کوئی نہ کوئی بات، ان کی کوئی نہ کوئی نصیحت اپنے تلامذہ کے سامنے ضرور رکھنی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ یہ جس شخصیت حضرت قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ جن کا یہ نام لے رہے ہیں، وہ ہمارے استاد جی کے استاد تھے، ہمارے دادا استاد تھے، اور ان کو زندہ رکھنا اگر آپ نے ہے تو ایک ہی صورت میں وہ زندہ رہ سکتے ہیں دنیا میں، کہ جو ان کا فیض ہے اس کو آگے منتقل کیا جائے، اور ان کے مشن کو، جیسے کہ میرے استاد گرامی قاری حمزہ مدنی صاحب وہ بھی مجھے فرما رہے تھے کہ یقیناً دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت روئے ہیں،
ہم نے آپ کو دیکھا ہے، یقین رونا آتا ہے انسان کا. میں سمجھتا ہوں خونی رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. اس کے بارے میں بڑی احادیث آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین بچے کو آسمان سے نیچے لاتے ہیں، لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ طالب علم کو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے. میرے بہت سے اساتذہ کرام ہیں، لیکن استاد سے بندہ علم حاصل کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. لیکن استاد گرامی قاریہ رسول نقوی صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں. ایک لمبی کتاب لکھی جا سکتی ہے، لمبی داستانیں ہیں، لیکن ابھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی بات کی جائے. میں اتنی سی بات کہتا ہوں کہ استاد محترم صرف استاد ہی نہیں تھے، وہ ان کا جو دست شفقت تھا مجھ پر، جو میں نے بچپن سے آج تک دیکھا، جو انداز ان کا بچپن میں تھا آج تک وہی انداز، کہ ایک مشفق اور مربی استاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے دوست تھے اور ایک اچھے باپ تھے. جیسے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ صرف باپ بن کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ باپ کو اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بھی رکھنا چاہیے. استاد گرامی کا اپنے تلامذہ کے ساتھ اتنا پیار محبت تھا، اتنی بے تکلفی ہوتی تھی کہ ہم استاد جی سے ہر طرح کی اپنی گھر کی بات کرتے تھے، اور استاد جی ہمیں اس حوالے میں اچھے نصائح، اچھے مشورے دیتے تھے. تو استاد جی استاد سے علم کے حد تک ہی استاد نہیں تھے، بلکہ استاد محترم استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل دنیا کے اندر اہل قرآن کی فیلڈ میں اور غیر اہل قرآن کی فیلڈ کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیسے رہنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، ہر چیز ہمیں ان سے ملی. اور ان کا سب سے بڑا خاصہ جو کہ یہ ہے کہ ان کے تلامذہ ان سے پیار کرتے تھے اور استاد جی اپنے تلامذہ سے پیار کرتے تھے. میرے پاس پڑھانے کے لیے آئے، تشریف لائے، تو مجھے فرمانے لگے کہ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب جو میرے شاگرد ہیں، میرے لاڈلے شاگرد ہیں، میرے پاکستان نہیں پوری دنیا میں سب سے اہم ترین اور خاص ترین شاگردوں میں سے ہیں، کہ جب مجھے کہتے مجھے عبدالسلام بیٹا میں نے فوت ہو جانا ہے، تو میرے بہت سے شاگرد ہیں، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے تو کبھی ایک ڈاکٹر سے کبھی انجیکشن بھی نہیں لگوایا، تو میرا قبر سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. تو اللہ جب مجھے پوچھے گا تو میں بس اتنی بات کہوں گا، میں اپنی زندگی میں قاری ابراہیم کو چھوڑ کے آیا ہوں، وہ مجھے بخشائے گا. تو ان کی یہ باتیں دل میں دماغ میں گھوم رہی ہیں، گونج رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. استاد محترم کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، پھر وقت بس یہی بات کہ ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت اور پیار، اور یہاں تک نہیں جو دوسرے اساتذہ کرام سے پڑھنے والے طلبہ، ان کا قرآن کے ساتھ لگاؤ کہ جب بھی جہاں بھی بیٹھنا ان کی سب سے اچھی خوبی، احسن ترین خوبی کہ جس بچے کو پاس بٹھانا ایک ہی بات کہتے تھے، قرآن سناؤ، اور اس کی تصحیح کروانی. جو فن کے حوالے سے ادا اور تلفظ کی ادائیگی، مخارج اور صفات کا بہترین صحیح انداز سے حروف کی ادائیگی کا جو فن، غلطی کو پکڑنا اور اس کی تصحیح کروانا، جو ان کے پاس فن میں نے دیکھا. یقیناً بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں، ہم سب کی بہت قدر کرتے ہیں. اللہ نے جو ان کو ملکہ نوازا تھا وہ میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی، وہ شخص، وہ قاری، وہ حافظ انتہائی خوش قسمت ہے جس نے ان کی زندگی میں ان کو چند آیات بھی سنائی ہیں. تو وہ سچی بات ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کو ہی پڑھے اور انہیں کو آگے بھیجے تاکہ استاد محترم کے لیے وہ ذریعہ نجات بن جائے. قاری صاحب کافی زیادہ اس وقت نڈھال ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کا غم ان کو اس وقت بھی ان کے فیس سے بھی لگ رہا ہے. تو مزید انشاءاللہ ان سے انٹرویو بعد میں کریں گے. تو